السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آپ حضرات حج کی تیاری میں مصروف ہیں اور عنقریب آپ پرواز کرنے والے ہیں اور مکۃ المکرمہ پہنچنے والے ہیں، کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے والے ہیں۔ آپ حضرات کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور بہت سارے لوگوں نے گزارش اور درخواست کی ہے حکومت سے کہ جو فیس مقرر کی گئی یا اخراجات سفر متعین کیے گئے اس میں کچھ کمی کی درخواست کی گئی ہے۔ خبر کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں۔ آج یعنی 21 مئی 2023 کو یہ خبر آئی ہے کہ بہار کے عازمین حج کے کرائے میں تخفیف کی جائے۔ رکن قانون ساز کونسل قاری صہیب نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو خط لکھا۔ راشٹریہ جنتا دل کے ممبر کونسل قاری صہیب نے بہار کے عازمین حج کے لیے حج کمیٹی کی طرف سے کرائے میں کیے گئے اضافے پر وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو خط لکھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گیا سے جانے والے جو حضرات ہیں ان کو تقریباً 30,000 سے کچھ زائد اور دیگر جگہوں کے مقابلے میں زیادہ فیس جمع کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اس پر آواز اٹھائی ہے اور امید ہے کہ حکومت اس بات کو سن لے۔ خط لکھا اور کہا کہ حج پر جانے والوں میں بہار کے عازمین کی تعداد ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے۔ انہیں ریاستی حکومت اور بہار کے حج کمیٹی کی طرف سے ہر طرح کی مدد ملتی رہے۔ گزشتہ سال کووڈ کی وبا کی وجہ سے 50,000 کی اضافی رقم لی گئی تھی کیونکہ گیا کے بجائے کولکاتہ سے حاجیوں کو لے جایا گیا تھا، لیکن اس سال معمول کے مطابق بہار سے جانے والے عازمین کی فلائٹ گیا سے سیدھی جدہ جائے گی، لیکن حج کمیٹی کی جانب سے 4,03,61 روپے رقم ادا کرنے کی بات کہی گئی ہے، جبکہ تلنگانہ، دہلی، راجستھان، اتر پردیش، کرناٹک، تمل ناڈو جیسی ریاستوں میں 3 لاکھ اور اس سے کچھ زیادہ رقم مقرر کی گئی ہے۔ اس لیے وزیر اعلیٰ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی سطح سے کارروائی کریں تاکہ بہار کے عازمین حج کو اضافی مالی بوجھ سے بچایا جا سکے۔ یہ خبر ہے کل یعنی 20 مئی 2023 کی، اور آج جو خبر آئی ہے وہ امیر شریعت کی طرف سے درخواست کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ گیا سے جانے والے عازمین حج کے کرائے میں کمی کی جائے۔ امیر شریعت پٹنہ، امیر شریعت بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ گیا امبارکیشن پوائنٹ سے عازمین کی فلائٹ 21 مئی سے طے تھی، لیکن گوائر کے ٹینڈر رد کرنے کی وجہ سے یہ فلائٹ ملتوی ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے بہار کے عازمین میں غیر معمولی تشویش میں مبتلا تھے، لیکن اب فلائٹ کی تاریخ دوبارہ طے ہو گئی ہے اور 7 جون سے گیا سے ہی پروازیں ہوں گی۔ اس سے ایک مسئلہ تو حل پیش کر دیا گیا، لیکن تشویش میں مبتلا عازمین حج کی مشکلیں اب بھی برقرار ہیں۔ لہذا حکومت اور حج کمیٹی کو آئندہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی صورتحال دوبارہ پیش نہ آئے اور عازمین کو تشویش اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ امیر شریعت نے مزید کہا کہ بہار کے عازمین حج جن کی پرواز گیا سے ہوتی ہے، پورے ملک میں سب سے زیادہ ان سے رقم وصول کی جاتی ہے، جو کہ بعض ریاستوں کے مقابلے میں تو 1 لاکھ روپے تک زائد ہے۔ اس کے باوجود اس طرح کی صورتحال کے ذریعے انہیں پریشان کیا جاتا ہے اور اس وقت بھی گو ایئر کے ٹینڈر رد کرنے کے بعد
آنن فانن اسپائس جیٹ، یعنی فلائٹ کا نام ہے، یعنی اسی فلائٹ سے لوگ جانے والے ہیں، کو اس کا ٹھیکہ دیا گیا، جس کی سروسز ماضی میں غیر اطمینان بخش رہی ہیں، جس کی وجہ سے اسے تخفیف مختلف طرح کی شکایتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس لیے حکومت اور حج کمیٹی سے مطالبہ ہے کہ گیا سے جانے والے عازمین کے کرایہ کو کم کیا جائے اور دیگر ریاستوں کے مقابلے میں کرایہ کا زیادہ فرق نہ رکھا جائے۔ نیز کسی اچھی ایئر لائن کمپنی کی بہتر پرواز کا انتخاب کیا جائے، اور جس ایئر لائن نے ٹینڈر رد کرنے کی مذموم حرکت کی ہے اس کو بلیک لسٹ کیا جائے اور آئندہ اس کو ٹینڈر میں شامل ہی نہ رکھا جائے۔ یہ ایک درخواست ہے امیر شریعت کی طرف سے، اور ظاہر ہے کہ ہونا ہی چاہیے، کیونکہ آخر زیادہ کرایہ کیوں لیا جا رہا ہے، ان سے کیوں زیادہ وصولا جا رہا ہے؟ تو یہ اچھی ایک کوشش ہے۔ امید ہے کہ حکومت اس بات پر دھیان دے اور کوشش کرے کہ جو ہے کچھ تخفیف کیا جائے، مزید جو سہولتوں کی بات کی گئی ہے وہ سہولتیں میسر ہوں۔ لہٰذا آپ حضرات باطمینان رہیں، اگر آپ کی جو طے ہے اگر وہ بھی لیا جائے، مزید اضافی رقم جو لی جا رہی ہے اس پر بھی مصلحت اللہ کی جانے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس 30 اور 34 ہزار سے کہیں زیادہ 2 گنا 3 گنا آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو واپسی پر غنی بھی فرمائیں گے اور آپ کو بے انتہا برکتوں اور دولتوں سے نوازیں گے۔ دنیا و آخرت میں آپ سرخرو و کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔